فقہ کو بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی عبارت کی تصحیح ان کے پیش نظر ہوتی ہے، صرف نحو کی اجرا۔ اگر اصول فقہ پڑھ رہے ہیں تو حالانکہ اصول فقہ کا مقصد اور ہے، تو اس میں بھی اجرا کر رہے ہوتے ہیں۔ اصول تفسیر پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی اجرائے صرف و نحو ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور دیگر کتب اسی طرح اس کے امثلات دی جا سکتی ہیں۔ حالانکہ ہر فن کا مقصد اور ہے، اور اس کو پڑھنے کا مقصد علوم قرآنیہ میں آپ سب کی مہارت ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ علم تفسیر میں بھی ہم اجراء و نحو کر رہے ہیں، حالانکہ علوم عالیہ اور ہیں جو بطور ٹول ہم استعمال کرتے ہیں قرآن، حدیث، تفسیر کی فہم کے لیے، ان کو بھی ہم بعض اوقات اجراء صرف و نحو کے لیے یوز کرتے ہیں۔ آخر میں ایک فارمولہ آپ کو دوں گا کہ آپ آسان اور تھوڑے وقت میں اس صرف و نحو کی جو قید و بند ہے اس کو آپ کیسے طے کر سکتے ہیں، جو میرے سامنے ایکسپیرینس فارمولہ ہے۔ سب سے پہلے میں 3 علوم پہ بات کرنا چاہتا ہوں جس میں پبلک ہمیں جس مرر میں دیکھتی ہے، جو پبلک ہم سے ایکسپیکٹیشنز لگائے ہوئے ہیں، وہ 3 علوم میں دسترس آپ سب کو ہونا ضروری ہے۔ ان 3 علوم کے اندر اگر آپ کی دسترس ہوگی، آپ عالم دین بھی کہلائیں گے اور پبلک کی ایکسپیکٹیشنز پر بھی پورے اتریں گے۔ فرسٹ آف آل از فقہ، علم الفقہ، کیونکہ پبلک نے جب آپ نے اپنے گاؤں میں جانا ہے، آپ نے شہر میں جانا ہے، سٹی میں فارغ تحصیل ہو کے جانا ہے، تو پبلک نے آپ سے مسائل پوچھنے ہیں۔ جناب مولانا صاحب، مفتی صاحب، صلاح کا مسئلہ کیا ہے، طہارت کا مسئلہ کیا ہے، رات یمین کا مسئلہ کیا ہے، ہبہ کے مسائل کیا ہے، مداربت اور مشارکت کے مسائل کیا ہیں، دعویٰ اور صلح، قتل عمد اور اس کے اندر کیا اس کے مسائل بھی آپ سے پوچھے جائیں۔ فقہ، علم فقہ۔ سیکنڈ، دوسرے درجے میں آپ لے لیں جس کی زیادہ پبلک میں پوچھا جاتا ہے، وہ ہے علم حدیث۔ تھوڑا پڑھا لکھا طبقہ، یونیورسٹیز کا طبقہ، وہ حدیث کا سوال آپ سے کرے گا کہ یہ بتائیے کہ آپ رفع یدین نہیں کرتے، کچھ لوگ کرتے ہیں، تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے، اور جو کرتے ہیں ان کی دلیل کیا ہے، وہ آپ سے حدیث کا سوال کریں گے۔ پھر آپ سے بعض اوقات صحیح، حسن، ضعیف، یہ جو احادیث کی کیٹیگریز ہیں جس کو محدثین نے کیٹیگوریکلی اپنی بکس میں مینشن کیا، آپ سے اس کا بھی سوال ہوتا ہے، اور سوال کرنے والے پڑھا لکھا طبقہ کہلاتا ہے۔ جو ایم اے اسلامیات کر رہے ہیں یا تھیسس لکھ رہے ہیں فل پر، یا ڈاکٹر بن رہے ہیں، تو وہ آپ لوگوں سے اس لیے یہ سوال کرتے ہیں کہ مدرسے کے طالب علم کو بھی ذرا پیدا جائے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ تو علم حدیث میں بھی آپ کا اچھا خاصا ماہر ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3، علم تفسیر، قرآن پہ بھی آپ کی مہارت اتنی ضروری ہے کہ میں ابھی سابعہ کے اسٹوڈنٹس کے سامنے قرآن رکھتا ہوں اور میں ان سے پوچھوں کہ بیٹا یہ قرآن ہے آپ کے سامنے بغیر ترجمے کے، الجواب للنص کا ترجمہ کیا ہے، قرآن کی آیت ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اور پھر آپ کسی جگہ سے بھی میرے سابعہ کے طالب علم، خامسہ کے طالب علم، چوتھے درجے کے طالب علم، 4th درجہ رابعہ، اس کے سامنے کسی قرآن کی کچھ صفحے رکھ دیں، اسے کہ بغیر ترجمے کے آپ سے اتنا بتا دیں کہ ان سامنے جو میرے ورڈز ہیں قرآن کے، اس سے رب کی مراد کیا ہے۔ تو یہ ہم سب کو آنا چاہیے۔ 8 سال جو ہم گزارتے ہیں درس نظامی کا، کم از کم اتنا تو ہمیں آئے۔ میں تفسیر قرطبی کا یا مظہری کا، تفسیر کبیر کی دقائق ابحاث کا یاد کرنے کا نہیں کہہ رہا، صرف اتنا ہمیں آنا ضروری ہے، میرا رب ان الفاظ میں مجھے کیا کہہ رہا ہے، مجھے کیا فرما رہا ہے، یہ آنا کم از کم درس نظامی کے طالب علم کو ضرور۔ اب یہ 3 علوم میں نے بتائے، میں ابھی نہ بلاغت، علم المعانی، علم البیان میں نہیں گیا، میں ابھی اصول تفسیر میں نہیں گیا، اصول فقہ میں نہیں گیا، خاص و عام کے ابحاث میں نہیں گیا، میں یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کے کہہ رہا ہوں یہ 3 علوم یہ ہمیں ازبر عام ہونے چاہیے۔ ازبر کیسے ہونے ہیں وہ بھی میں فارمولہ دے کے جاؤں گا۔ بعض بات
کچھ لوگ فضائل اتنے سناتے ہیں ہمارے منہ سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کا وے نہیں بتاتے کہ رستہ کیا ہے، کی کیا ہے، وہ مفتاح کیا ہے جس سے ہم نے یہ تالا کھولنا ہے۔ تو میں آپ کو کی بھی بتاؤں۔ سب سے پہلے میں نے بات کی علم الفقہ کی۔ ہمیں علم فقہ پہ مہارت ہونی چاہیے۔ کیسے مہارت کر سکتے؟ پہلا فرسٹ فارمولا اس کا یہ ہے، علم فقہ کی جتنے ابواب ہیں، جس کو ابواب فقہ کہا جاتا ہے، جیسے طہارت ایک باب ہے، صلاۃ ایک باب ہے، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سب بابس ہوتے ہیں، چیپٹرز ہوتے ہیں۔ روزہ، صیام، صوم، زکوٰۃ، حج، طلاق، نکاح، صلح، قتل، اشربہ، ہبہ کے معاملات، یہ چلتے جائیں جتنے ابواب فقہ کہلاتے ہیں، چیپٹرز آف دا فقہ، یہ چھوٹے موٹے سارے ملا کر، چھوٹے جو سب میں کیٹیگری لسٹ کی جاتی ہے، یہ سارے کے سارے ملا کر 40 سے 50 کے درمیان ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 40 سے 50 کے درمیان۔ ان کے آپ نے لمبے مسائل اور جزیات میں نہیں جانا، صرف لٹرل میننگ، جس کو آپ لغوی معنی کہتے ہیں، لٹرل میننگ آف دا چیپٹر، یعنی باب کا لغوی معنی، اور اس کی ٹرمینالوجیکل جو میننگ ہوتا ہے، یعنی جس کو ہم اصطلاحی معنی کہتے ہیں، جس کو ڈیفینیشن تعریف بھی کہا جاتا ہے، تعریف کہتے ہیں۔ باب کی تعریف جیسے صلح ہے، میں ابھی پوچھوں صلح سے مراد کیا ہے، شاید ہمارے ذہن میں وہ صلح گھوم رہی ہے جو لڑائی جھگڑے کے بعد صلح، ایسا ہی ہے۔ فرسٹ ہمارا متبادل اس ذہن اس طرف جاتا ہے، صلح سے مراد وہ ہے، لیکن آپ سب جانتے ہیں فقہ پڑھنے والے کہ قتل عمد میں صلح کا معنی اور ہے، وہاں صلح کی ڈیفینیشن اور کی جاتی ہے، اگرچہ یہ بھی صلح اس میں شامل جو لڑائی والی بھی، لیکن صرف یہ نہیں۔ ہبہ کا آپ کو معنی، اس کی تعریف اور اس کی کچھ شرطیں، روزے کا معنی، اس کی تعریف اور روزہ امساک، جو ہم نے امساک من الثلاثہ یعنی الثلاثہ، روزے کا جو معنی کیا جاتا ہے وہ ہمیں آنا چاہیے۔ پھر اس کی شرائط بھی کچھ آنی چاہیے۔ میں کچھ مثالیں دیتا ہوں آپ کو، انشاءاللہ آپ کو بہت سے مسائل ابھی ازبر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مثلاً روزے میں جو سب سے مشکل مسائل ہوتے ہیں نا، وہ کفارے کے ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے مفتیان کرام، حالانکہ مفتی کی فیلڈ ایک ہے، اسپیشلائزیشن اس کی فقہ میں ہوتی ہے، وہ ڈیلی فقہ لکھتا ہے، ڈیلی فقہ پڑھاتا ہے، لیکن جب کفارہ صوم کا مسئلہ اس سے پوچھا جاتا ہے تو اسے بیچارے کو کتاب ہی دیکھنی پڑتی ہے۔ جب اس سے اس طرح کے مسائل پوچھے جاتے ہیں تو کتاب دیکھ کے وہ آپ کو بتاتا ہے، لیکن اگر وہی مفتی تھوڑی سی محنت یہ کر لے کہ وہ کفارے صوم کی ڈیفینیشن اور شرائط یاد کر لے، سارے مسائل بیٹھا بیٹھا خود ہی نکال سکتا ہے، اور اس کی ایسی 2+2 والے کلیہ ہے، 2+2، جس طرح 2+2 کا جواب 5 نہیں آ سکتا، 2+2 کا 6 جواب نہیں آ سکتا، اسی طرح اگر شرائط کفارہ سے ازبر ہیں 6 شرائط، تو وہ بھی مسئلہ بتانے کا غلطی نہیں کر سکتا، اگرچہ اس نے وہ جزیہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، سوال ہوا ہے ایک عورت نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، رمضان کا روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا، اب اس پہ کفارہ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اب کفارے کی شرط یہ ہے کہ اس نے روزہ رات کو رکھا، نیت اس کی سحری یعنی فجر سے پہلے ہو۔ اگر اس نے روزے کی نیت 8 بجے کی ہے بغیر کچھ کھائے پیے اور پھر توڑ دیا روزہ، قضا ہے، کفارہ نہیں، کیونکہ شرط نہیں پائی گئی۔ دوسری شرط کفارے کی یہ ہے کہ روزے کے بعد، توڑنے کے بعد ایسا عذر لاحق شام تک نہ ہوا ہو کہ اگر پہلے نہ توڑتی تو اب توڑنا پڑتا۔ جیسے عورت نے روزہ توڑ دیا جان بوجھ کر، رکھا بھی رات کو تھا، نیت بھی رات میں کی تھی، کفارہ بن گیا، لیکن عصر کے وقت حیض آ گئے، پیریڈز ہو گئے،
اب پہلے نہ توڑا جاتا تو اب ٹوٹ جاتا، اب بھی کفارہ ثابت ہو گیا کہ کوئی شرط نہیں پائے گی۔ پھر ایک شرط یہ ہے کہ روزہ ایسی چیز سے توڑا جائے کہ جو جسم کو، باڈی کو فرحت دیتی ہو، یہ نہ کہ باڈی کے لیے ڈینجرس ہو یا باڈی کے لیے فرحت کا سامان نہ کرے۔ جیسے کسی نے روزہ تو توڑا لیکن اس نے کڑوا چھلکا کھا کے روزہ توڑا، تو اب اس میں قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، کیونکہ کفارے کی جو شرط تھی یہ نہیں پائے گی۔ فات شرط فات مشروط، شرط فوت ہوئی، مشروط فوت ہوا۔ یہ میں اس مثالیں میں نے چند ایک آپ کو اس لیے دی ہے کہ آپ نے لمبا چوڑا کام فقہ کے اندر نہیں کرنا، وہ تو بہت پڑھنے والے آگے کریں گے، لیکن سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے فقہ کے ابواب، ان کے لغوی معنی، ان کی ڈیفینیشن، کچھ شرائط ہر باب کی جو ہیں وہ آپ نے یاد کریں شرائط۔ تو انشاءاللہ فقہ میں اگر مثال کے طور پر 2000 مسائل ہیں، فقہ میں 2000 مسائل اگر ہیں، یہ کام جو میں نے 40 سے 50 ورڈز آپ کو کہے ہیں ان کے آپ نے یہ کرنا ہے، آپ کو 1000 سے اوپر مسائل صرف اتنا کام کرنے سے حل ہو جائیں گے، اور آپ یہ کر کے دیکھیں۔ یہ آپ کا 50 ورڈز کے لغوی معنی، شرائط اور اس کی ڈیفینیشن کر لیں، 1000 مسائل آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ اب آئیے دوسرا فارمولہ فقہ کو میں ازبر ہونے کا، وہ یہ ہے کہ آپ متون جو ہیں فقہ کے متون، جیسے قطوری فصل متن ہے جو کمپلیٹ کتاب ہے جو ہم پڑھتے ہیں، تو قطوری پڑھنے والے طلبہ ذرا ہاتھ اٹھائیں جو قطوری پڑھ رہے ہیں، جو پڑھ چکے ہیں، جو پڑھ چکے ہیں، ماشاءاللہ ہم سب پڑھ چکے ہیں۔ اچھا اب اندازہ لیں، قطوری آسان متن ہے، مشکل نہیں، دقیق بحثیں نہیں، سیدھا سادہ متن، بہت مختصر متن ہے، طویل نہیں، شرح کے بغیر میں کہ حاشیے واشی کو نکالے نا تو چند صفحوں کا متن ہے یہ، چند صفحوں کا ایک متن۔ کنز کو بھی چاہے چھوڑ دیں، اس میں تھوڑی سی دقیق عبارت ہوتی ہے، آپ الجھ جائیں۔ اب قطوری لیں، ایک متن فقہ حنفی کا صرف ایک متن سمجھ کے پڑھ لیں، ایک متن پورا طہارت سے لے کر اینڈ تک پڑھ لیں، تو میں یہ دعوے سے عرض کروں گا کہ آپ نے ظاہر الروایہ کی 6 کتابیں دہرا لی ہیں۔ ظاہر الروایہ کا نام سنا؟ ظاہر الروایہ نام سنا ہے؟ امام محمد کی 6 کتابیں جو اپنے استاد محترم سے انہوں نے نقل کی، اور ساری فقہ حنفی کی بیس ان 6 کتابوں پر، ایسے ہی فقہ حنفی کی بیس، اور مفتی کے لیے واجب ہے کہ وہ ظاہر الروایہ سے فتویٰ دے گا، اس سے آؤٹ کو فتویٰ نہیں دے سکتا۔ وہ ظاہر الروایہ کہ جس پر ہماری پوری فقہ حنفی کھڑی ہے، وہ 6 کتابیں پڑھنا، وہ تھوڑی سی دقیق بھی ہیں، اسناد بھی ہیں، وہ آپ کے لیے مشکل ہوگی، لیکن میں آپ کو آسان کلیا ایک متن پڑھ لیں، ایک متن میں ساری ظاہر الروایہ آپ کی نظر سے گزر ہے۔ تیسرا فارمولہ فقہ میں ازبر، آپ نے انہیں 8 سالوں کے اندر ہم نے یہ کرنا ہے۔ بعد میں بعضوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے، بعضوں کے پاس نہیں ہوتا، ہمارے پھر کار بھی بدل جاتے ہیں، تقسیم کار ہونے کی وجہ سے ہم نے ڈفرنٹ شعبہ جات میں جانا ہوتا ہے، لیکن یہ 8 سال ہی ہیں آپ کے اسٹڈی کے ساتھ، جس میں ہم نے سب کچھ کرنا ہے۔ اگلی بات، ظاہر روایہ گزر کی نظر سے متن پڑھ لیا ہے، ایک قدوری کی شرح، جوہرہ نہیں میں کہتا، تھوڑی طویل ہے، میں آپ کو سب سے شارٹ شرح بتاتا ہوں۔ لباب طویل بھی نہیں، وہ بالکل ڈائریکٹ مسئلے کی بات کرتی ہے، آپ کو سمجھاتی ہے۔ ایک شرح قدوری کی، یعنی ایک متن کی ایک شرح آپ پڑھ دیں، اس کے اندر اگر 400 صفحے ہیں، ایک صفحہ بھی ڈیلی کا آپ پڑھیں،
خارجی مطالعہ میں اپنے کلاسز کے سبق کے بعد ایک صفحہ بھی پڑھیں تو انشاءاللہ 1 سال سے پہلے ختم کر لیں گے آپ کو مزہ بھی آئے گا۔ اب اس کا پڑھنے کا فائدہ آپ کو کیا ہوگا؟ آپ نے جیسے لباب ختم کی آپ نے جوہرا بھی ختم کر کیوں؟ سیم مسئلے سیم طرح کی چیزیں ہیں۔ آپ نے قدوری کی دیگر شبہات بھی ختم کر دی، آپ نے فقہ حنفی کے تمام مسائل کی علت کو بھی جان لیا۔ علت، حالانکہ ہر مسئلے کی علت بڑے بڑے مفتیان کرام کے ذہن میں بھی نہیں ہوتی، پڑھ کر ہی آپ کو بتائیں گے۔ آپ نے ایک شرح پڑھنے سے تمام مسائل کی علت بھی جان لی، مسئلے کی توضیح بھی جان لی، مسئلے کا عکس بھی جان لیا کہ کہاں سے نکلا ہے، اور ساتھ یہ بھی بزرگوں نے آپ کو سکھا دیا، لباب والوں نے، کہ آگے اس طرح کا مسئلہ پیش آئے تو مولانا صاحب کلیہ کون سا لگا کے مسئلہ کون سا نکالنا ہے۔ یہ 3 فارمولے ہیں فقہ میں اصل، اور یہ میں نے پریکٹیکلی کر کے دیکھے ہوئے۔ میں زیادہ اپنی وہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن آج میں وہ ٹی وی پہ کچھ پروگرام کوئی لائیو میرے ہفتے میں کچھ ہوتے ہیں، جو ایسا بھی مسئلہ، حالانکہ ہمارے ہاں جو مسئلے ہیں وہاں پر وہ سارے جدید مسائل ہیں، جیسا بھی مسئلہ پیش آئے یہ بزرگوں کا فیضان ہے، یہ مصنفین کا جنہوں نے اتنا ماشاءاللہ علم بھرا ہے کتابوں کے اندر، یہ ان کا ایسا فیضان ہے، اساتذہ کا ایسا کرم ہے کہ وہ مسئلہ ان علم سے ہم وہ نیا مسئلہ نکال کے جواب دے دیتے ہیں۔ اور کئی بار ایسا ہوا کہ جو جواب دیا اسی کے مطابق جزیہ بھی بعد میں مل گیا، وہ مل گیا۔ تو یہ اچھا، یہ کتنی دیر لگے گی آپ کو یہ کرنے میں؟ یہ آپ کو کرنے میں صرف اور صرف 1 سال سے کم عرصہ لگے گا، 1 سال سے کم عرصہ، اور نہ کرنے والے کے لیے 8 سال بھی کم ہے، اور نہ کرنے والوں کی تعداد ہمارے درسیات میں زیادہ ہے۔ فارغ التحصیلین سے جا کے آپ پوچھ لیں، اور آپ کو خود بھی تجربہ ہوگا، طلبہ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے درسیات کے، کہ ہم صرف اور صرف مدارس کا سلیبس رکھتے ہیں، جو مدرسے کا سلیبس ایگزام کا سلیبس ہوتا ہے، ہم علم کے حصول کے لیے یہ کام نہیں کرتے جو 1 سال میں ہمیں عالم کے درجے تک پہنچاتے ہیں۔ یہ علم فقہ ہو گئی۔ اب آئیے میں نے سیکنڈ علوم علم پر جو بات کرنی وہ ہے علم حدیث۔ علم حدیث میں اگر آپ ماہر فن بننا چاہتے ہیں، یعنی آپ محدثین کی کسی کیٹیگری میں آنا چاہتے ہیں، بڑی بات نہیں، محدثین کی کسی کیٹیگری میں آنا چاہتے ہیں کہ آپ کو جو کیٹیگری ہے محدثین کی اس میں سے کوئی لقب آپ کو ملے اور آپ اس کے ایلیجیبل بھی ہوں، تو بڑا آسان فارمولہ بتاؤں گا، بڑا آسان۔ آپ میں سے مشکات شریف کوئی پڑھ رہا ہے؟ پڑھ رہا ہے مشکات شریف؟ ماشاءاللہ، باقیہ نے پڑھ لی ہوگی، اور یہ انشاءاللہ بچے پڑھیں گے آگے جا کے۔ مشکات شریف ہمیں پہلے پڑھے جاتے ہیں، پھر ہم سیاست کی طرف جاتے ہیں اور حدیث میں۔ مشکات کی ایک شرح ہے، میں اردو شرح بتاؤں گا، ویسے تو مولا علی قاری کی ہے، عربی اس لیے نہیں بتاتا کہ عربی آپ کا وقت زیادہ لے گی اور آپ اس میں بھی اجرائے صرف نحو کر رہے ہوں گے، اس لیے میرا مسئلہ بھی وہی رہ جائے گا۔ میں آپ کو اردو شرح بتاؤں گا تاکہ آپ کو حدیث ایز اے حدیث پڑھے۔ وہ ہے مرآۃ المناجی، مفتی احمد جار خان نعیمی علیہ رحمۃ۔ مرآۃ المناجی مشکات شریف کے اندر تقریباً حدیثیں ہیں 5500 احادیث ہیں، 5500 کے قریب، اور 5500 احادیث ہم مشکات میں پڑھتے ہیں اگر ہم ساری مشکات پڑھیں۔ اور ہر شرح میں مفتی صاحب کی عادت ہے کہ مفتی صاحب ہر حدیث کی شرح میں مقررین کو نقطے بھی بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے بیانات تیار ہوں۔ ہمارا شوق ہوتا ہے نا یار میرا بیان اچھا ہو، وہ بھی اس میں آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔
نکات بھی بیان کرتے، شان مصطفی ہر حدیث سے نکال کے ہمارے جو سنیوں کا ترا امتیاز ہے وہ آپ کو بیان کرتے ہیں۔ آپ کا دل ایسا لگائیں گے وہ شرح میں کہ آپ کو چھوڑنے کا دل نہیں جائے۔ پھر ہر شرح کے ہر حدیث کی شرح میں 2 حدیثیں یا ایک حدیث ضرور بیان کریں گے۔ 5500 وہ حدیث اور شرح کی حدیثیں 2 ایک لگائیں تو 11000 حدیث بن گئی، اور اگر ہر شرح میں 2 حدیثیں ہیں تو 16000 حدیثیں بن گئی۔ یعنی ایک مرآت المناجی پڑھنے سے آپ 16000 احادیث کو اپنی نظر سے گزار رہے ہیں۔ صرف 16000 احادیث نہیں، اسماء الرجال کی بحث جو فن حدیث ہے وہ بھی صرف وہی نہیں، جو کیٹیگوریکلی محدثین کا پورا امتیاز ہے کہ حدیث کی قسم بھی لکھتے ہیں، صحیح ہے، ضعیف ہے، کس کیٹیگری کی حسن ہے، حسن ذاتی ہی ہے، کیا ہے، وہ بھی آپ کو پتہ چل رہی ہے۔ یعنی فن حدیث بھی سیکھ رہے ہیں، اسماء الرجال کا علم بھی سیکھ رہے ہیں، احادیث بھی سیکھ رہے ہیں، مسائل فقہ بھی سیکھ رہے ہیں، دوسرے آئمہ پر فقہ حنفی کی برتری یہ بھی سیکھ رہے ہیں۔ یہ سب کچھ مجموعہ مرآت المناجی میں آپ کو ملے گا، سب کچھ ملے گا۔ 16000 احادیث۔ اچھا، مرآت المناجی کتنے وقت میں آپ پڑھیں گے؟ اب آپ کو وقت بتانے والا ہوں۔ مرآت المناجی کی 8 جلدیں، 8 volumes. It contains 8 volumes. ہر والیوم میں تقریباً 500 to 600 پیجز ہیں۔ کتنے؟ 8 کو ملٹیپلائی کریں ذرا 600 سے کر لیں تو 48 کتنے بن گئے؟ 4800 یعنی 4800 صفحہ بن گیا۔ کتنے صفحہ بن گئے؟ 4800 صفحہ۔ اچھا پڑھنے والا، کیونکہ آسان اردو ہے، آسان، اچھا پڑھنے والا صرف 2 گھنٹوں میں مرآت المناجی کو، اس میں کیونکہ فقہی دقائق نہیں ہے، فوراً پڑھی جاتی، فوراً سمجھ، حدیثیں ہیں، سمپل حدیثیں، اچھا پڑھنے والا مرآت المناجی کو 2 گھنٹے ڈیلی پڑھے اگر تو وہ 100 صفحہ پڑھ سکتا ہے۔ اس کا تجربہ میں نے کتنا پڑھ سکتا ہے؟ 100 صفحہ پڑھ سکتا ہے اچھا پڑھنے والا مرآت المناجی کو 2 گھنٹوں میں۔ 2 گھنٹے آپ نے ڈیلی دینے تو 4800 کتنے دنوں میں ختم کر لیا آپ نے؟ بولیے 48 دنوں میں۔ پھر کتنے؟ 48 days میں، 2 مہینوں سے بھی کم میں۔ اور 2 مہینوں سے کم میں جو چیز آپ کو مل رہی ہے، جو محدثین کی کسی کیٹیگری میں آپ کو لے جا رہی ہے، جو علم حدیث کا وافر دریا آپ کے سینے میں بہا رہی ہے، 48 days میں صرف آپ اتنے ماہر فن ہو جائیں کہ بڑے بڑے لبرلز کو حدیث میں مات دے دیں، غامدی جیسوں پر اوورکم ہو جائیں، ان جیسوں پر اوورکم، اور انجینئر کی دکان پلمبر کی بند کر دیں 48 days میں، تو پھر وہ کون سی چیز ہمیں روکتی ہے اے میرے درس نظامی کے طلبہ کرام کہ 48 days ہمیں حدیث میں دینے نہیں دیتی۔ اور پھر اگلی بات بتاؤں جو بڑی لطیف بات ہے، فصل اول مشکات کی کس پر مشتمل ہوتی ہے؟ بخاری و مسلم، بولو بخاری و مسلم، اور دیگر فصل جو ہے سیاستہ کی دیگر کتب پر مشتمل ہوتی ہے، اور تیسری فصل اس کی سیاست سے ہٹ کر کتب کے پر مشتمل ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے، گویا کہ بخاری و مسلم کے تمام ابواب پڑھ لیے، سیاستہ کی ہر کتاب کا ہر باب نظر سے گزر گیا، دیگر مجموعہ احادیث بھی نظر سے گزر گئے، اور لگے دن صرف 48۔ کیسا بات؟ تو آپ نیت کرتے ہیں کہ یہ اپنائیں گے انشاءاللہ۔ اب آئیے علم تفسیر پہ آتے ہیں۔ علم تفسیر میں قرآن ہے،
ہم رب کی مراد کو سمجھتے ہیں، ہم رب کی مراد کو بیان کرتے ہیں۔ ایک تو ایک عبادت علوم عالیہ ہم نے سیکھے ہی اس لیے تھے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، لیکن انفارچونیٹلی قرآن 800 سالوں میں نہیں ہے تو صرف چند پارے، قرآن 8 سالوں میں نہیں ہے تو چند پارے، جس کے لیے علوم عالیہ سیکھے تھے ساری عمر اپلائی نہ کر سکے۔ اب اگلی بات ہے کہ تفسیر میں ہم نے ماہر کیسے بننا ہے، اس میں ہم نے کس طرح کی چیزیں حاصل کرنی ہیں۔ آپ سب نے قرآن کا ترجمہ اور حاشیہ کنز الایمان کے ساتھ خزائن العرفان دیکھا ہے؟ دیکھا آپ نے خزائن العرفان؟ خزائن العرفان کس کس نے دیکھا ہے؟ پڑھا کس کس نے؟ خزائن العرفان تفسیر اردو میں آسان الفاظ، نور العرفان تو مفتی صاحب کی ہے، خزائن العرفان نعیمودی مراد آبادی صاحب زادے ماشاء اللہ صبر اللہ خاطر کی ہے۔ میں خزائن العرفان کی بات کروں گا، نور العرفان کی نہیں، خزائن العرفان کی فی الحال۔ خزائن العرفان کے صفحے ہیں قرآن کے ساتھ 800 کے قریب ہیں، قرآن کے ساتھ 800 کے قریب پیجز ہیں۔ ہم نے جب تفسیر پڑھنی ہے تو ہم نے تفسیر کے دور پہ پڑھنی ہے، تو تفسیر اور قرآن میں جو صفحے ہیں آدھا تقریباً صفحہ قرآن کا ہوتا ہے اور آدھا تفسیر کا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، یعنی 50-50 سمجھیں۔ اگر 800 قرآن کے ساتھ ہیں تو تفسیر کے پیجز بنتے ہیں 400۔ کتنے بنتے ہیں؟ 400 پیجز اگر آپ پڑھ لیتے ہیں، 400 پیجز کی صرف بات کرتے ہیں، پورے ایک پیج بھی ڈیلی کا پڑھیں، ایک پیج بھی ڈیلی کا، 1 سال کے عرصے میں ہم نے قرآن ختم کر لینا ہے۔ 400 پیجز پڑھ لیتے تو آپ کو ملے گا کیا؟ آپ کو ملے گا کہ فقہ حنفی کے مسائل کا قرآن سے عکس کیسے ہوتا ہے، کیونکہ ہماری بیس کیا ہے؟ قرآن۔ علم عقائد کی بیس کیا ہے؟ قرآن۔ آپ علم فقہ کی بیس جاننا چاہتے ہیں تو وہ قرآن، آپ کو وہ ملے گا، مفتی صاحب وہ جگہ جگہ بیان کریں گے، سنی عقائد آپ کو جگہ جگہ ملیں گے، محبت مصطفیٰ آپ کو جگہ جگہ ملے گی، احادیث مصطفیہ قرآن کے تحت آپ کو ملے گی، اور جلالین جو آپ پڑھتے ہیں تقریباً اردو کی جلالین خزائن العرفان ہے۔ اگر جلالین میں آپ آسانی چاہتے ہیں تو خزائن العرفان کو پڑھ لیں، آپ کو جلالین کے علم جو ہے خزائن العرفان پہلے ہی دیتے ہیں، آپ کے لیے جلالین کمالین اور اس پر جتنے حواشی ہیں وہ سارے آسان ہو جائیں گے۔ ایک تفسیر خزائن العرفان کا دروازہ تھامتے ہیں، یہ آپ کو مظہری بھی پڑھا دے گی، قرطبی تک بھی لے جائے گی، ایون کہ تفسیر رازی کا دروازہ بھی آپ نے کھول دیا، سبحان اللہ، اس کی تفسیر کا دروازہ بھی کھول دے گی۔ صرف اور صرف ایک پیج ڈیلی کا پڑھنا ہے اور اسے عبادت سمجھ کے اپنے اعمال میں شامل کر کے ایک پیج ہم نے ڈیلی کا پڑھنا ہے، 1 سال کا یہ کام ہے۔ تو میں نے آپ کو جتنے بھی نسخے بتائے یہ سال کے اندر کے بتائے ہیں، اگر آپ یہ کر لیتے ہیں آپ جیسا ماہر فقہ بھی کوئی نہیں ہوگا اور آپ جیسا حدیث میں علم رکھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا اور آپ جیسا تفسیر پہ بھی نظر رکھنے والا بھی کوئی نہیں۔ اگر آپ یہ کریں، ایک کتاب میں نظر سے میں کچھ یہ کتابیں ہوتی ہیں جو موٹیویشنل آپ کو بڑی قوت دیتی ہے، ایک کتاب بتاتا جاتا ہوں آپ بھی پڑھیں، ویسے ساری زندگی میں اس کا ایک ہی باب پڑھتا ہے، اچھا دوسرا باب پڑھنے سے پہلے یہ ذہن بن جاتا ہے کہ وقت ضائع نہیں کرنا، اب اس کو بھی نہیں پڑھنا، چلو قرآن۔ وہ کتاب ہے بشیر جمعہ پروفیسر کی، شاہراہ زندگی پر کامیابی کا ایک سفر، سب جانتے ہیں۔ اس کا پہلا باب ہے وقت کی اہمیت، وقت کی
وہ باب آپ پڑھ لیں، جیسے ہی وہ باب آپ تکمیل نہیں کر پائیں گے، آپ کو یہ موبائل سے سخت نفرت ہو جائے گی، جو آپ کا سب سے بڑا وقت کا ضیاع کرتا ہے۔ آپ کو ہر اس ایکٹیویٹی سے، ہر اس دوست کی ہم نشینی سے، ہر اس کام سے نفرت ہو جائے گی جو آپ کا وقت کھا رہا ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں، یہ آپ آزما کے دیکھ لیں، اگلا باب بھی اس کتاب کا آپ نہیں پڑھ پائیں گے، اتنی قوت آ جائے گی کہ اگلا باب میں بھی وقت نہیں میں ضائع کرتا، بلکہ میں آپ کتابیں ہی اپنی پڑھتا ہوں جس منزل کو میں نے چلنا ہے۔ میں ساری زندگی جب بھی پڑھا اس کتاب کو، وقت کی اہمیت نہیں پڑھ پایا، اس کے آگے میں اس کو نہیں پڑھ پایا، آج تک اس کتاب کو آگے نہیں دیکھ پایا، آگے پتہ نہیں اس کے کیا ہے، لیکن فوراً پھر میں ان کی کتابیں، فوراً حدیث کی کتابیں، فوراً قرآن کی تفسیر کی کتابوں کی طرف چلا جاتا ہوں، کیونکہ منظر میری یہ ہے، کیونکہ ہم درسیات والے کتاب والے نے ایک جملہ لکھا، اس نے کہا کہ لولے لگڑے جو کام ہوتے ہیں، تھوڑا سا یہ بھی کر لیا، تھوڑا سا یہ بھی کر لیا، تھوڑا سا یہ بھی کر لیا، فقط وقت کا ضیاع کرتے ہیں، آپ کو معاشرے میں کچھ بھی نمائیں یا بد نمائیں اس سے نہیں۔ کہا لولے لگڑے کام چھوڑ دو، جو کام بھی کرو اس کی تہ تک پہنچ کر ایسا کرو کہ اگر آپ دھوبی بھی ہیں تو پورے شہر میں آپ جیسا کوئی دھوبی نہ ہو۔ اگر آپ دھوبی ہیں تو پورے شہر میں آپ جیسا کوئی دھوبی، اگر آپ موچی ہیں تو پورے شہر میں آپ جیسا کوئی موچی نہ ہو، اگر آپ رنگ دینے والے ہیں پورے شہر میں آپ جیسا وہ نہ ہو، حلوائی ہیں تو مٹھائی پورے شہر میں آپ جیسا کوئی اور نہ بناتا ہو۔ کہا جو کام بھی زندگی میں کرو اتنی دل لگی سے کرو کہ وہ اس جیسا کوئی اور نہ ہو، وہی کام تمہیں معاشرے کی آنکھوں میں لے آئے گا اور بڑے بڑے کی آنکھوں میں لا کر تمہیں بڑائی عطا کر دے گا۔ تو میں یہ کہتا ہوں، اے بیان کرنے والوں، ایسا بیان کرنے والے بنو کہ تم جیسا شہر میں بیان کرنے والا نہ ہو۔ اے حدیث پڑھنے والوں، ایسی حدیث پڑھنے والے ہو کہ بڑے بڑے محدثین وقت کی تمہاری طرف رجوع کرے کہ یہ حدیث کی اگر سند جاننی ہے یا اس کی صحت جاننی ہے تو حضرت سے رابطہ کرے۔ اے درس نظامی کے علوم فلسفی، منطقہ، یہ علوم پڑھنے والوں، اگر باقی اس میں آگے جانا ہے تو منطق ایسی پڑھو کہ اس جیسا کوئی اور ماہر نہ ہو، فقہ ایسی پڑھو کہ تمہارے جیسا کوئی اور پورے شہر میں ماہر نہ ہو، ایسا پڑھو۔ وہ اور بات ہے کہ ہم نے سارے کام کرنے للہیت کے لیے، اللہ کے لیے ہیں، لیکن میں صرف اس بات کی ایک آپ کو انوویٹنگ اور پرووکنگ اس چیز پہ کرنا، یہ کر رہا ہوں کہ ایسا کرو کہ دوسرا ایسا نہ ہو، ایسا کرو۔ تو ایسا کرنے کے لیے کلیے میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے۔ اگر ایسا بننا چاہتے ہو کہ آپ جیسا علم حدیث رکھنے والا کوئی نہ ہو، آپ جیسا فقہ جاننے والا کوئی نہ ہو، آپ جیسا کوئی تفسیر کا علم رکھنے والا نہ ہو، تو اس کا کلیہ میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ یہ تین علوم تھے، مشکل اس لیے اس پہ تفصیلی کلام کیا ہے۔ یہ بقیہ علوم ہیں بڑے آسان، اور ایسے آسان کہ اگر جو میں فارمولہ آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ اپنائیں تو یہ علوم آپ کے پیچھے بھاگیں گے انشاءاللہ۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح منطق ہے، منطق کا ایک متن درکات ہی ہو، ایک متن عربی، چلو عربی بھی چھوڑو، میں اردو کا کہہ رہا ہوں۔ آپ بیسک جو منطق پڑھتے ہیں، ایک متن منطق کے استاد سے سمجھ کر، یہ میں شک ساتھ لگا رہا ہوں، رٹا نہیں، ہم رٹا لگاتے ہیں کیونکہ ہم تنظیم کے پیپر دینے ہوتے ہیں، نہ رٹا۔ منطق جو جاننے والا استاد ہے، جس نے آگے کی کتب بھی منطق کی پڑھی ہوئی ہیں، وہ تصور و تصدیقات کا ماہر ہے، رزلٹ نکال کے شکلوں کا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے، ایسے استاد سے منطق کا چھوٹا قاعدہ زبانی یاد کرتے ہیں، ایسے استاد سے، کیونکہ وہ قاعدہ صرف آپ کو رہنمائی کرے گا،
استاد نے فصل اگا کر اس پر پھل لگانا ہے آپ اس استاد کو انشاءاللہ اسے یاد کرنا ہے، زبانی یاد کرنا ہے، تو منطق سب کو بھول سکتی ہے، آپ کے کریمیوں کو بھول سکتی ہے، بڑے بڑے فلسفیوں کو بھول سکتی ہے، آپ کو منطق آخری دم تک نہیں بھول سکتی۔ کر کے دیکھیں، کر کے دیکھیں۔ اب اصول فقہ میں آ جائیں۔ اصول فقہ میں صرف 20 ٹرمنالوجی ہے، 20 خاص عام مشترک معقول ظاہر ناسخ مفسر محکم خفی مشکل مجھل متشابہ ظاہر دلالت کی جو 4 قسم 20 ٹرمنالوجی، ان کے 3 کام کرنے، لغوی معنی، تعریف اور حکم۔ خاص کا حکم کیا ہے، عام کا حکم کیا ہے، مشترک کا حکم کیا ہے، معقل کا حکم کیا ہے، ظاہر کا حکم کیا ہے، نص کا حکم کیا ہے، یہ ان کے احکام کے مکروہ مسئلہ ثابت ہوگا، واجب کا ثبوت ہوگا، فرض کا ہوگا، قطعیت کا ہے، ضرورت کا ہے، ان کے احکام ایک لائن میں ہے۔ یعنی میں اگر ان کو ایک پیج میں لکھوں نا تو یہ 2 پیجز بنتے ہیں۔ کتنے پیجز بنتے ہیں؟ 2۔ صرف 2 پیجز بنتے ہیں۔ اگر ان 2 پیجز کو آپ اچھے استاد سے پڑھ لیں اور ان کو زبانی یاد کر لیں، اصول فقہ کبھی بھی آپ کو ڈرائے گا نہیں، جس سے ڈر کر کئی لوگ کتابیں چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں ہمارے بس کی بات نہیں، یہ تو محدثین کا کام تھا، یہ تو فقہ جاننے والوں کا کام تھا۔ امام اعظم نہیں جانتے کہ خاص کیا ہوتا ہے قرآن کا، امام اعظم نہیں جانتے کہ عام کیا ہوتا ہے۔ میرے بھائی امام اعظم جانتے ہیں، انہوں نے یہ سارا لکھ کر محنت کر کے آپ کو دیا، اب آپ نے جاننا ہے، اب آپ نے جاننا ہے، اب زمانہ آپ سے پوچھے گا مسئلے خاص عام کے احکام کے، آپ سے پوچھے قرآن کا خاص کیسے نکالنا ہے۔ 2 مثالیں تو رسول شاشی نے دی ہے، تیسری مثال ذرا آپ نکال کے دکھائیں، آپ نکالیں، بالکل نکال سکتے ہیں آپ۔ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہم پوچھتے ہیں سوال، استاد جی یا جو بھی سامنے ہمیں جو پڑھا رہا بہت انسٹرکٹیڈ ہے، لیکن استاد کو بھی محنتی آپ لوگوں نے بنانا ہوتا ہے۔ کس نے بنانا ہوتا ہے؟ طالب علم اصل میں استاد کا استاد ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے جو انہوں نے سبق تیار کیا، جہاں سے بھی تیار کیا، اگر آپ نے اسی پہ گزارا کر لیا نا تو اگلے دن جو سبق آئے گا نا آپ کو اس سے بھی مٹھا آئے گا، کیونکہ حضرت صاحب نے پیچھے بیٹھنے والی پوری جماعت میں کچھ کوشچن ہی نہیں کی۔ اگر آپ اس پہ کوشچن کریں گے، استاد کی تیسری مثال 2 تو صاحب رسول شاشی نے دے دی، تیسری مثال ذرا آپ نکال کے قرآن میں دیں، لو استاد اگلی کتابیں تک پڑھ کے آئے گا اور آپ کو تیسری مثال ڈھونڈ کے لا کے دکھائے گا، کیونکہ سوال ہوا ہے کلاس میں۔ تیسری مثال اگر اس نے دے دی تو میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں مسجد میں بیٹھ کر 4تھی مثال انشاءاللہ آپ بنانے میں کام کیا ہوگا۔ یہ مست ہے آپ کا میرے، کیونکہ آپ نے استاد کو محنتی بنا دیا۔ جس کا استاد محنتی ہو اس کا طالب علم ضرور محنتی ہو۔ استاد کو محنتی ہم نے بنا دیا۔ اصول فقہ 2 صفوں میں حل ہو گیا، منطق بھی حل ہو گئی۔ اب اصول تفسیر رہتی۔ اصول تفسیر تو اتنا شارٹ ہے، اتنا مختصر ہے، الفاظ الکبیر مجادلہ وغیرہ کی جو بحثیں ہیں شروع کے اندر علم المجادلہ، اور وہ یہ ساری جتنی بھی ابحاث ہیں 5 سے 6 اور اس کے چند پیجز اچھے استاد سے پڑھ لیں، ایک کتاب کافی۔ پھر اگر زیادہ پڑھنے کا دل کرے نا، اتقان ہے امام جلال الدین شافعی کی، وہ طویل ہے، اس کی طرف میں آپ کو دعوت نہیں دیتا، میں صرف کہتا ہوں زبدہ پڑھیں، زبدہ اتقان پڑھیں، وہ خلاصہ تمام ابواب کا علم تفسیر کی جتنی کتابیں ہیں، یعنی اگر 1000 کتاب علم تفسیر پہ لکھی گئی ہے، زبدہ 1000 کتاب کا حل آپ کو پیش کر دے، وہ پڑھیں، وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اب آئی بلاغت و فصاحت۔ اصل میں ہم نے وہ دروس البلاغہ پڑھی، دروس البلاغہ میں فصاحت کی جو مثال دیتے ہیں، معانی کی مثال وہ عربی میں دی جاتی ہے، ایسے ہی عربی میں دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے یہ علم ہمارے اندر داخل ہے۔ وجہ یہ کہ ہم عربی اسپوکن نہیں ہیں، وی آر ناٹ عربی اسپوکن۔ ہم عربی کی فصاحت کو، جتنا بھی بڑا عالم ہے نا وہ فصیح سے فصیح شعر بھی پڑھ کے جھکتا کیوں نہیں؟
پتہ چل جائے گا اس میں کیا بدی ہے، کیا معانی ہے، کیا لطف کی بات کہی. لیکن جمعے کا نہیں، جمعے کا تبھی جب پڑھیں گے سب سے اولا والا ہمارا نبی. یہ ہمارے بڑا فصیح کلام ہے، بڑا فصیح کلام ہے. جمعے کے ہم فوراً سبحان اللہ کی آوازیں آتی ہیں. اب میں آپ کو دوسرا، اگر آپ نے علم المعانی بیان البدیع پڑھنا پہلے اردو میں پڑھیں، مثالیں بھی اردو میں، استعارہ بعیدہ کی مثال اردو میں. وہ کیا کیسے ملی؟ کوئی کتاب تو آئی نہیں، کوئی کتاب تو آپ کے پاس ہے نہیں اردو کے اندر. میں آپ کو کتاب بھی بتا کے جاؤں گا. لیکن آپ خود اقبال اور اعلیٰ حضرت کی شاعری میں یہ علم البیان، علم البدیع اور علم المعانی، یہ تینوں کا بیان انہی دونوں شعراء میں ڈھونڈ سکتے ہیں اگر اچھی آپ نے پڑھ لی ہے کتاب. اردو میں کہہ رہا ہوں ضرور آپ نے پڑھنی ہے. آپ وہ ایک شعر استعارہ بعیدہ میں نے بڑا فائدہ کیا، مگس کو باغ میں جانے نہ دینا ورنہ ناحق پروانے کا خون ہوگا. اچھا مگس ہوتے یہ پکی شہر باغ میں جانے نہ دینا، یعنی اس کو باغ سے ہو، کیونکہ یہ باغ میں جائے گی، چھتا بنائے گی، اس سے موم نکلے گی، موم سے ہم وہ کینڈل بنائیں گے، کینڈل جلے گی، پروانہ اس میں اپنا سر مارے گا، ناحق پروانے کا خون ہوگا. استعارہ بعیدہ یعنی کہاں جا کے اس نے استعارہ لے کر کنایا لے کر اس نے بات کو لگایا ہے. تو جب اردو کے اندر آپ کسی بلاغت کی ٹرم کی اس کی مثال بھی اردو میں پڑھیں گے نا، تو جس طرح ابھی ہائے ہائے کی آواز نہیں آئی تو اس طرح واہ واہ کی آوازیں آپ کے سینے سے نکلیں گی. آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ فصاحت اور بلاغت کس قدر اہم فن ہے. آپ کو پتہ کب چلے گا. میرے بہت ہی عزیز و محترم ہمارے سینئر ہوتے تھے امجد غازی صاحب، انہوں نے آپ کی فصاحت و بلاغت کو اردو کے اندر ایک کتاب لکھی ہے علم البدیع کے نام سے. پوری فصاحت کے ہر مثال اردو شعراء اعلیٰ حضرت اور اقبال سے دی. وہ کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے اگر آپ فصاحت اور بلاغت میں ماہر بننا چاہتے ہیں. وہ کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے. چینج ہوتی جا رہی ہے، ہماری علم وجود چینج ہو گئی، ہماری فائنانس چینج ہو گئی، اسلامی بینکنگ کا نظام آ گیا. اور ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ انشاءاللہ پورے پاکستان میں سودی نظام ختم ہونے جا رہا ہے، کیونکہ یورپ کے اندر اسلامی بینکنگ نافذ ہو رہی ہے. آپ سب کی ضرورت پڑے گی علم البیوع میں، آپ سب کی ضرورت پڑے گی. جب آپ کا دور آئے گا آپ فارغ تحصیل ہوں گے، بینک لوگ مینیجر ڈھونڈ رہے ہوں گے، ہمیں اسلامی بینکنگ والا ماہر چاہیے. وہ آپ کی ضرورتیں پوری کریں گے. اگر آپ کو مداربت مشارکت کے مسائل میں سب سے ازبر مسائل یہ ہوں گے، اور آپ صرف قدیم مسائل نہیں، وہ قسمیں مداربت اور مشارکت کی جو پرانی ہم پڑھتے ہیں وہ نہیں، ان کی بیس پر جدید مسائل بھی سیکھے ہوں گے. کلیے وہی ہیں، مسائل کی رقص آپ کو استاد کی تھوڑی رہنمائی کرنی ہوتی ہے، آپ کو مطالعہ کر کے نکالنے ہوتے ہیں، مطالعہ کر کے نکالنے ہوتے ہیں. تو پھر انشاءاللہ عز و جل دور جدید بھی آپ کے پیچھے ہوگا، دور قدیم تو آپ نے پہلے ہی یاد کر لیا ہوگا. یہ فتاوی برطانیہ یو کے میں جو ہمارا دارالفتہ ہے، تقریباً 3 جلدیں ہیں اس کی. انگلش میں ہم پوری دنیا میں تقریباً 56 کنٹری کا ایک دارالفتہ ہے. تو فقیر وہ خدمت کی سعادت ملی ہوئی ہے. صرف جدید مسائل جو یو کے یورپ میں ایمازون کے مسائل، اس کے مسائل، فلاں کے مسائل، یہ جتنے بھی مساجد کے مسائل، وہاں کیسے تعمیر، جدید مسائل، ریسائیکل واٹر کے مسائل، وہاں ریسائکلنگ واٹر استعمال ہوتا ہے آپ کے وضو وغیرہ کے اندر. اب یہ مسئلے سارے ایسے ہیں جو جدید مسائل ہیں. لیکن فقہ حنفی نے ہی الحمدللہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمۃ اللہ نے ایسے اصول دیے ہیں، ان کے ذریعے آپ یہ مسائل کو حل کرتے ہیں. تو یہ اگر کتاب بھی آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو قدیم مسائل کی بیس پر جدید مسئلے حل کرنے کے اصول ازبر ہو جائیں گے. ایک مثال دے رہا ہوں، ریسائکل واٹر کا مسئلہ، چلے اس کی مثال ہے. یہ پیش آیا جب میں برمنگھم میں تھا تو اس کونسل نے لیٹر لکھے مساجد کو کہ اب ہم جو واٹر آپ کو دیں گے نا تو واٹر ریسائکلڈ واٹر ہوگا.
ریسائکل واٹر کیا ہے؟ جو واٹر یوز ہم کرتے ہیں، نالے کا پانی، یہ نالے کا پانی ہی اچھا پیش کر کے اسی کو ٹھیک کر کے دوبارہ یہی پلید پانی اس کو ٹھیک کر کے دوبارہ آپ کو دیں۔ اب یہ مسئلہ پیش آیا، دارالفتہ میں مسئلہ آ گیا، علماء کرام نے مسئلہ پیش کر دیا۔ اب وہاں کی کمپنی سے ہم نے رابطہ کیا جو ریسائکل واٹر نکالتی ہے، دیتی ہے، سپلائی کرتی ہے، انہوں نے ہمیں پورا اپنا سسٹم دیا ہے۔ ہم وہاں گئے، وہاں دیکھا کہ ریسائکل واٹر جو پانی نالوں سے لیتے ہیں، پلید پانی، وہ لے کر دریا میں ڈالتے ہیں۔ کس میں ڈالتے ہیں؟ دریا میں ویسے نہیں ڈال سکتے، پانی آلودہ ہوگا دریا، وہ فشز کی بھی بڑی قدر کرتے ہیں، آپ ویسے نہیں ڈال سکتے۔ اس کو پہلے صاف کرتے ہیں، صاف کر کے دریا میں ڈالتے ہیں۔ دریا کے دوسرے کنارے میں پلانٹ لگایا، دوسرے کنارے سے پھر مزید ریفائنڈ کیا اور ہمیں دیا۔ فقہ حنفی کا وہ اصول آ گیا، جب آپ پانی دریا میں ڈال دیں تو رنگ بو ذائقہ دیکھا جائے گا، بولو رنگ بو ذائقہ دیکھا جائے گا۔ جاری پانی کا کیا ہے؟ اس کے پلید اور طہارت کا کلیہ کیا ہے؟ رنگ بو ذائقہ۔ رنگ بو ذائقہ کو اس نے پہلے ریفائنڈ کر کے ختم کر دیا، اب تو وہ صاف پانی ہو گیا۔ صاف پانی ان کے نظریے میں صاف ہے، لیکن اسٹل پلید ہمارے نظریے میں ہے۔ لیکن جب وہ جاری پانی میں آیا، کلیہ فقہ حنفی کا لگا کہ آپ کو رنگ بو ذائقہ دیکھا جائے گا۔ آپ کیا دیکھا جائے گا؟ رنگ بو ذائقہ۔ رنگ بو ذائقہ تو آ نہیں رہا، جاری پانی بن گیا، تو دوسرے پلانٹ سے مزید انہوں نے ریفائن کر دیا۔ بالکل فقہ حنفی کے مطابق ریسائکل واٹر پاک ہو کے آپ کو پھر مسجد سے مل گیا۔ اگر آپ نے یہ چیز یاد کی ہوئی تھی فقہ حنفی کی، تو کیا آپ کے لیے مشکل تھا یہ مسئلہ حل کرنا؟ لیکن میں نے اس وقت دیکھا بڑے بڑے لوگوں کے چہروں سے ہوائیاں اڑی ہوئی تھی کہ اب بنے گا کیا، ہماری نمازوں کا کیا ہوگا، ہماری مسجدوں کا کیا ہوگا، لوگ تو احتجاج کر ڈالیں گے۔ لیکن الحمدللہ آپ کے امام نے یہ مسئلہ پہلے سے ہی قدیم کتابوں میں حل کر چکے تھے، صرف آپ نے نکال کے اپلائی کرنا۔ اس طرح جو دور جدید کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں وہ آپ نے ضرور نظر میں رکھنی، کیوں؟ وہ قدیم سے جدید میں آپ کو لنک کرے گی۔ اگر آپ لنک چھوڑ دیتے تو آپ وہی قدیم والے رہیں گے، وہی مداربت کے پرانے مسائل، وہی بیوع کے پرانے مسئلے کہ لونڈی کے بغل میں بو آئے گی تو وہ عیب ہے۔ اب آپ کو پوچھے گا کہ لونڈی کی بغل میں بو چیک کرتے پھر عیب کے لیے؟ اب تو عیب کے ڈیفیکٹس کے مسائل ہی بدل گئے، خرید و فروخت کے مسائل ہی بدل گئے۔ تو اگر آپ نے قدیم ہی رہنا ہے تو پھر یہی کتابیں آپ کے لیے کافی، اور یہ باہر والوں کی ایکسپیکٹیشن آپ پوری نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ نے جدید بننا ہے قدیم کے ساتھ، آپ لوگوں کے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں، درد امت آپ کے سینے میں ہے، تو لنکنگ آپ نے ڈھونڈنی ہے۔ تو لنکنگ آج کے علماء نے بڑی راتیں گزار کر، کچھ ہاتھ آتا نہیں بے آہے سحر کا ہے، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، اقبال نے فرمایا کچھ ہاتھ آتا نہیں بے آئے سحر گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا کا، بے آہے 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 سحر گاہی کی ضرورت ہے۔ اس رزق سے اے طائر لاہوت، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہوں پرواز میں تو ہے۔ یہ ہر میں اسٹوڈنٹ کو کہہ رہا ہوں جو بیچارہ کمپرومائز کر دیتا ہے اپنی پڑھائی کو، امامت مل گئی، ٹیوشن مل گئی، کمپرومائز پڑھائی کر دی، کمپرومائز کرنے کے وہ عہدہ مل گیا ہے دوران تعلیم۔ اے طائر لاہوت، اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں ہوتا ہے، پرواز میں ہوتا ہے۔ میرا یہ شکوہ ہوتا تھا، میں اپنے آپ سے کیا کرتا تھا کہ پوری درس اسلامی کے اندر مجھے امامت نہیں ملی۔ میں آپ سے جاتا تھا تو ٹیسٹ ہی پھر فل ہو کے آ جاتا، وہ پسند نہیں کرتے، چھوٹا سا بولی پتہ نہیں کرے گا کہ وہ رکھتے نہیں تھے۔ اور آج اس کا رب کریم کا وہ انعام تھا میرے لیے، آج جو کتابیں لکھی وہ آج رب کریم نے سب کچھ اپنا دے دیا،
جو کچھ اس سے سوال کیا اس سے بڑھ کر رب کریم نے کیا نوازا. آج پورے یوکے کے مفتیان کرام، یورپ کے، انگلینڈ، کینیڈا کے، ایون امریکہ کے، جب مسئلہ جدید پیش آتا ہے تو میں آپ کو رب کریم کی کر سکتا ہوں، میں کچھ نہیں. ایک ہی دارش کا نظر میں ہوتا ہے، وہ دارش کا عمل ہے. میں صرف آپ کو فقہ کی خدمت بتا رہا ہوں کہ فقہ آپ کو اتنا عروج دیتی ہے. میں نے تو آپ کو دین میں مہارت کا کہا ہے، تو آپ اپنا عروج، اتنا عروج رب کریم آپ کو دے گا کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اگر میں آپ کو تصوف کا علم بتاتا، عرض کرتا کہ شیخ صاحب موجود ہیں، پیر صاحب، تو اس میں بھی آپ کو کچھ کتابیں میں بتاتا، وہ قرب کی منازل آپ طے کرتے ہیں کہ اللہ کے کرم سے آپ کے سارا سینہ کھل جائے. ایسے ہی کیا، کیونکہ ہمیں بعض اوقات اور یہ ساری چیزیں جو زیادہ پڑھ دیتا ہے وہ زیادہ خشکی کی طرف چلا جاتا ہے. یہ تصوف ہمیں ہر تر رکھتا ہے، آج اسی کا پیکر بنایا جاتا ہے. سلطان باہو علیہ الرحمہ کی کتب پر مجھے کام کی سعادت ملی. پیران نظام وہاں کی وزیر نشین، بڑے دوست ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کام کرے گا. میں نے بھی ایک کتاب مارکیٹ کا سنتا ہے تعلیمات باہو کے نام سے. آپ نے اپنی تعلیمات کے اندر، کیونکہ ہر صوفی کا ایک اپنا طریقہ ہے رب تک پہنچانے کا، اور وہ بڑا یونیک ہوتا ہے. ہر صوفی کا ایک الگ ہے، اور وہ اس نے اپنے ایکسپیرینس سے اور اپنے مجاہدے سے نکالا ہوتا ہے، اور اس میں بڑی برکت ہوتی ہے. سلطان باہو علیہ الرحمہ کا ہے تصور اسم ذات، لفظ اللہ کا تصور کر کے قرب کی منازل کو طے کرنا، منازل کو. اور وہ طریقہ حالانکہ وہ عام ہے سب کے لیے، سلسلہ نقشبند والے بھی کرتے ہیں الحمدللہ، سارے سلسلے والا کچھ نہ کچھ اپنا ہے. لطائف کی ابحاث بھی آپ نے کی، وہ لطائف کا نقشہ بھی لکھا میں نے دیکھا، اور قبلہ حضور نے بھی اس پہ مجھے تھوڑی رہنمائی فرمائی جب میں آیا. اگر ایک کتاب حضرت کی پڑھ لیں، ایک کتاب تصوف، ایک کتاب پڑھ لیں، اگر آپ اس کتاب کو پڑھنے میں کامیاب ہو گئے تو جو آپ کا سینہ تنگ ہے، اگر یہ سمندر سے بھی زیادہ گہرا نہ ہو جائے تو آپ مجھے بتا دیجیے. دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلا جانے ہو. یہ جو ڈونگے ہیں نا، آپ نے فرمایا قسم سے بڑے ڈونگے. اور ہر عالم کو تصوف میں بھی اچھا مطالعہ اور اچھا پریکٹیکلی نالج ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم یہ والا نالج چھوڑ کر یہ والا نالج رکھتے ہیں تو دنیا دار کمینوں کے پیچھے بھاگنا ہماری عادت میں شامل ہو جاتا ہے. وہ خودداری ختم ہو جاتی ہے. لاہوت، وہ سلک کے سلوک کی منازل، وہ قرب خدا کی منازل، وہ طلب مولا کی طرف، وہ سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے. یہ سارا علم ہمیں کسی اور جگہ پہ لے جا دیتا ہے. تصوف ہے جو ہمیں پکڑ کر وہی رستہ عشق پہ لگایا. اگر آپ سب میں ماہر بننا چاہتے ہیں تو قرآن سے اس کی مدد مانگے. ایک صرف کی کتاب میں بھی زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. ایک بڑے صرف جو سیگے نکالے ہیں وہ ہمیں قرآن سے نکالے 11 روپے. پھر مجھے بتائیے گا کہ رب نے آپ کو کتنا کر فرمایا. آپ جیسا کچھ صرفی نہیں ہے. دوسری نحت دیر فارسی میں وہ نہیں ہے، چلو کوئی بات نہیں. نحت الکبیر آپ کو بتا رہا ہوں، مفتی اکبر صاحب کی کتاب، یہ نحت کا ترجمہ ہے. نحت الکبیر یہ کتاب، اور قرآن سے ترکیبات آپ کو سکھائے گی. وہ ترکیب جو کتاب ہے وہ اصول بتائے گی. ترکیب کہتے ہیں قرآن کی. ایک کتاب نام کی کتاب نام کی، اور ترکیب بتا رہا ہوں ساتھ، تاکہ آپ اس جگہ رکھے نہ، وہ اصول پڑھیں اور ترکیب کر قرآن کی ترکیب کرنی. اب پھر بابرکت ہو جائیں گے. نحو آپ کو کچھ نہیں کہے، کبھی رکاوٹ نہیں کرے گی. بس یہی کہا میں نے آپ کا لینا تھا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.